یوسف ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا گھر مٹی کا تھا، صحن میں ایک نیم کا درخت اور کمرے میں بس چند پرانے برتن۔ گاؤں کے اکثر لوگ اسے غریب کہتے تھے، مگر یوسف کے چہرے پر کبھی شکایت نہ دیکھی گئی۔ ہر صبح وہ فجر کے بعد کھیتوں میں کام کرنے جاتا، دن بھر محنت کرتا، شام کو جو کچھ ملتا اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کی بیوی عائشہ سادہ مزاج عورت تھی۔ وہ تھوڑے سے آٹے سے روٹیاں بناتی، سبزی میں نمک مرچ ڈال کر اسے نعمت سمجھتی اور کہتی رزق کی کمی نہیں، دل کی کمی ہوتی ہے۔ اسی گاؤں میں نعمان بھی رہتا تھا۔ اس کے پاس زمین بھی تھی، مویشی بھی، مگر دل میں سکون نہ تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر جلتا کہ فلاں کے پاس زیادہ کیوں ہے، فلاں کا گھر مجھ سے اچھا کیوں ہے۔ رات کو سونے کے باوجود اس کے دل کو چین نہ ملتا۔ ایک سال سخت قحط آیا، بارش نہ ہوئی، فصلیں جل گئیں، گاؤں کے اکثر لوگ پریشان ہو گئے۔ نعمان کے گودام بھرے ہونے کے باوجود وہ خوفزدہ رہتا کہ کہیں اس کا مال کم نہ ہو جائے۔ وہ ہر وقت حساب کتاب میں ہی لگا رہتا، دروازے بند رکھتا، کسی کو کچھ نہ دیتا۔ یوسف کے پاس اس وقت بس چند بوریاں اناج کی تھی۔ ایک شام اس کے دروازے پر ایک مسافر آیا، بھوکا اور تھکا ہوا۔ عائشہ نے بغیر سوچے اپنی روٹی آدھی کر دی۔ یوسف نے کہا جو اللہ نے دیا ہے اسی میں برکت ہے۔ چند دن بعد گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ یوسف کا اناج ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ وہ بانٹتا جا رہا تھا، جبکہ نعمان کے گودام میں اناج ہوتے ہوئے بھی اس کا دل خالی تھا۔ وہ خوف اسے کھائے جا رہا تھا۔ ایک دن نعمان بیمار پڑ گیا، نیند بھوک سب ختم ہو گئی۔ اس نے یوسف کو بلایا اور پوچھا تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر تم اتنے مطمئن کیسے ہو؟ یوسف نے مسکرا کر کہا میں نے قناعت کو اپنا خزانہ بنا لیا ہے، جو ملا اسی پر راضی ہوں، جو نہ ملا اس پر بھی صبر، اللہ کا شکر ہے۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اصل دولت مال نہیں، دل کا سکون ہے۔ اسی دن اس نے اپنی عادتیں بدل لی، بانٹنا سیکھ لیا، شکر کرنا سیکھ لیا۔ قحط ختم ہوا، بارش ہوئی، فصلیں لوٹ آئی، مگر سب سے بڑی تبدیلی نعمان کے دل میں آ چکی تھی۔ گاؤں میں آج بھی یہ کہاوت مشہور ہے، قناعت وہ نعمت ہے جو غریب کو امیر اور امیر کو مطمئن بنا دیتی ہے۔